السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 94 سے 98 تک اللہ رب العالمین کا کیا پیغام ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، انہی باتوں کا انہی باتوں کا ذکر آج کے درس میں آنا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہودیوں کا ایک دعویٰ ہوتا تھا۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جنت میں صرف ہم لوگ جائیں گے، یعنی صرف یہودیوں کے لیے جنت ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ یہ ان کا ایک دعویٰ تھا جس کو وہ سبھی لوگوں کے درمیان کہتے تھے کہ جنت یہ ہم لوگوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، بلکہ یہاں تک کہتے تھے نحن ابناء اللہ، کہ ہم لوگ یعنی ہم یہودی لوگ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، واحباء، اور ہم لوگ اللہ کے چہیتے لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ تھا جو وہ اپنی مجلسوں میں، دوسروں کی مجلسوں میں، جہاں ان کو موقع ملتا تھا یہ بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی دعوے کا رد کیا ہے، ان کے اس دعوے کو ریجیکٹ کیا ہے اور کہا کہ اگر ایسا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو پھر تم موت کی تمنا کرو، تم مرنے کی تمنا کرو اور قسم کھاؤ کہ اگر ہم اس دعوے میں سچے ہیں تو اگر ہم اس دعوے میں جھوٹے ہیں تو ہم مر جائیں، جس کو اسلام میں مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لوگوں کا الگ الگ دعویٰ ہے۔ ایک آدمی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں گے، یعنی جو بھی ایمان والے ہیں اور اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، ہم سب جنت میں جائیں گے۔ اور یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں، صرف یہودی جنت میں جائیں گے۔ یہ دو گروہ بن گیا۔ یہودیوں کا کہنا تھا کہ صرف ہم لوگ جنت میں جائیں گے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ جتنے لوگ بھی ایمان لائے ہیں اور اپنے اپنے زمانے میں اگر وہ اپنے دین پر رہے ہیں، یا امت محمدیہ میں جتنے لوگ ہیں دین پر رہیں گے، یہ سب جنت میں جائیں گے۔ یہودیوں کا کہنا تھا نہیں، صرف یہودی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اس طرح کے چیلنجز میں یا اس طرح کے حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک سجھاؤ یا یہ کہیے کہ ایک ترکیب یہ دی ہے کہ پھر وہاں مباہلہ کیا جاتا ہے۔ مباہلہ مطلب کہ دونوں قسم کھائے کہ جو حق پر ہے وہ زندہ رہے گا اور جو حق پر نہیں ہے، جو غلطی پر ہے، وہ مر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تمہارا یہ کہنا کہ تم یہ کہتے ہو کہ آخرت صرف ہمارے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو یہودی اگر تمہارا یہ کہنا سچا ہے، تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو تم موت کی تمنا کرو، یعنی موت مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں موت دے دے۔ اور ظاہر بات ہے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کے بعد تو تمہیں جنت میں جانا ہے، یہ تو ایک انعام ہوا۔ بھائی اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مرنے کے بعد جنت میں جاؤں گا تو مجھے مرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ مجھے کس بات کا ڈر، مجھے کس بات کا خوف؟ بلکہ سچا مومن، صالح مومن، متقی پرہیزگار مومن یہ تو اپنے رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے کہ اس کی موت آئے تو اپنے رب سے ملے، وہ جنت میں جائے، اس کے دل میں تو اس کا شوق ہونا چاہیے۔ تو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو مرنے کا تم اللہ تعالیٰ سے مرنے کی دعا کرو اور اس کو ایکسیپٹ کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ یہودی کبھی بھی اپنے مرنے کی تمنا نہیں کر سکتے، ابدا کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو بول رہے ہیں صرف ایک دعویٰ ہے، ایسی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، جنت صرف ان کے لیے ہے ایسا کہیں نہیں کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ وہ کیوں نہیں ایسا دعویٰ کریں گے؟ کیونکہ ان کے ہاتھوں نے جو کرتوت کیا ہے، انہوں نے جو اعمال کیا ہے، نبیوں کو جھٹلایا ہے، نبیوں کو قتل کیا ہے اور بتوں کی پوجا کی ہے،
لوگوں ایک دوسروں پہ ظلم کیا ہے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا ہے، اپنے لوگوں سے قتال اور جنگ کی ہے، یہ سب ان کی کرتوت ہیں، تو اس کی وجہ سے کہ انہیں جنت ملے گی؟ تو یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، لیکن اگر اس دعوے میں ان کے اندر سچائی ہوتی تو یہ موت کی تمنا کرتے، لیکن ایسا مباہلہ کرنے سے وہ تیار نہیں ہوئے، پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم کو اچھی طرح سے جانتا ہے، ظلم کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے، اچھی طرح اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ کون کون ظالم ہے۔ یہ آیت میں جو اس طرح کے ٹکڑے اخیر میں رہتے ہیں، اس میں ہم سب کے لیے نصیحت رہتی ہے، ہم سب کے لیے بہت بڑا درس رہتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفات بتاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، ہم کسی کا حق تو نہیں لے رہے، ہم نے کسی کو ستایا ہو، کسی کو پریشان کیا ہو، کہیں ہم سے انجانے میں ہی صحیح کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا، اتنا ڈرنا چاہیے۔ اس طرح کی آیات کے آخر میں جو ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ ہمیں ایک نصیحت بھرے جملوں کی شکل میں یاد رکھنا چاہیے کہ بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے، اور ہمیشہ ہمارے ذہن میں اس طرح کی باتیں رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہودیوں کے بارے میں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، کہ یہ موت کی تمنا کریں، موت مانگیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں دیکھو گے زندہ رہنے کے سب سے زیادہ حریص ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لالچی ہوتے ہیں کہ ہم زندہ رہ جائیں، یعنی موت کا سب سے زیادہ خوف اور زندگی سے سب سے زیادہ پیار یہودیوں کو ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، کہ جتنے لوگ پائے جاتے زمین پر سب سے زیادہ حریص، لالچی اور زندہ رہنے کی اور زندہ رہنے کی تمنا یہ کس میں ہوتی ہے؟ یہ یہودیوں میں ہوتی ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ایسے ہی جن لوگوں نے شرک کیا ہے، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں کے لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ الف سنہ، الف کے معنی 1000، الف کے معنی 1000، الف سنہ 1000 سال کی زندگی مل جائے، یعنی ان کو زندگی سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش یہ 1000 سال تک زندہ رہے۔ لیکن اگر 1000 سال تک یہ زندہ رہ بھی جاتے ہیں، کسی کو زندگی مل بھی جاتی ہے، تو بالآخر تو موت آنی ہی ہے، 1000 سال بھی گزر جائیں گے، اس کے بعد تو آدمی مر ہی جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، کہ اگر انہیں 1000 سال کی زندگی دے بھی جائے، یعنی دے دی جائے، تو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ 1000 سال گزر جائے گا، اس کے بعد پھر اللہ کے عذاب کو انہیں چکھنا پڑے گا، اللہ کے عذاب کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، یہ اللہ کے عذاب کو پچھاڑ نہیں سکتے گرچہ 1000 سال تک یہ جی جائے۔ واللہ بصیر بما يعملون، اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے۔ دیکھیے پھر آیت کے اخیر میں ایک جملہ رہتا ہے، میں نے بتایا واللہ بصیر بما يعملون، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، بما يعملون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کے کرتوت، یہ کیا عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہوں، جو بھی نیکیاں کر رہے ہوں، خوش رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بلکہ عبادت میں احسان یہ ہے کہ آدمی عبادت جب کرے تو دل کو اتنا حاضر رکھ کر کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اتنی خوشی سے کرے، اتنا دل لگا کر کے کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت کی بہترین کوالٹی مانی جاتی ہے، جس میں بندہ اس احساس کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دیگر عبادتوں کو انجام دیتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو بھی یہ حیا آنی چاہیے، یہ شرم آنی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جھوٹ بولنے جا رہا ہوں تو دل میں خیال آیا اللہ بصیر بما یعملون، کہ اللہ بصیر ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ میں کسی کو ستانے جا رہا ہوں، کوئی برا کام کرنے جا رہا ہوں، کوئی بھی XYZ،
تو یہ خیال آنا چاہیے. اس لیے میں دروس میں اس بات کی اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ یہ آیات کے جو ٹکڑے اخیر میں رہتے ہیں اسے ہم یاد کر لیا کریں. 2-3 لفظ کے رہتے ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. ایسے ہی واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے، جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اچھی طرح سے جانتا ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں آیات کے، یہ ہمارے دل میں ذہن میں بیٹھ جائیں گے اور پھر بہت سارے گناہ سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا یہودیوں کے بارے میں کہ ایک موقع سے کچھ یہودی آئے اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے، بہت سارے سوالات پوچھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے بالکل صحیح جواب دیے. ظاہر سی بات ہے آپ نبی تھے اور سچے نبی تھے تو جواب تو بالکل صحیح ہوگا. اب یہ سمجھ گئے کہ یہ سچا نبی ہے، بالکل اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں، لیکن ان کو ماننا نہیں تھا، اسلام ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ محمد آپ بتائیں کہ آپ کے پاس وحی لے کر کے کون آتا ہے، قرآن کی آیتیں لے کر کے کون آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کر کے کون آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کا ایک فرشتہ جبریل نام ہے، یعنی جبریل علیہ السلام لے کر کے آتے ہیں. فوراً انہوں نے منع کر دیا، بولا ارے جبریل لے کر کے آتے ہیں، جبریل تو ہمارے دشمن ہے. کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا کہ جبریل یہ ہمارے دشمن ہیں، اور جبریل چونکہ تمہارے پاس اللہ کی بات لے کر کے آتے ہیں اس لیے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اس لیے ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے. دیکھیں کتنی بھونڈی بات ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ نبی سچا ہے، یہ جانتے ہیں کہ وہ رب کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے. اللہ رب العالمین نے وجہ بھی بتائی کہ جبریل کو کیوں دشمن جانتے تھے، کیونکہ جبریل علیہ السلام الگ الگ موقعوں پر اللہ کے حکم سے عذاب لے کر آیا کرتے تھے. جبریل علیہ السلام نے قوم لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک اونچائی پہ لے جا کے انہوں نے پلٹ دیا اور سارے کے سارے اس کے کر کے مر گئے، پھر پتھروں کی بارش کروا دی. تو جبریل علیہ السلام کا ایک کام یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ صرف وہی لے کر کے نہیں آتے بلکہ بسا اوقات انہوں نے قوموں پر عذاب بھی نازل کیا اللہ کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے. تو یہودیوں نے یہ بات رکھ دی کہ وہ انسانیت کا دشمن ہے، انہوں نے انسانوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اس لیے ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں. ایک دم بالکل بکواس بات، بالکل فضول بات. اللہ کے حکم سے جبریل کسی پر وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کے حکم سے کسی پہ عذاب لے کر کے آتے ہیں، تو اس میں دشمنی والی کون سی بات ہے؟ کوئی بات نہیں تھی. بلکہ قاصد جو ہوتا ہے، یعنی جو دو لوگوں کے درمیان پیغام پہنچانے کا کام کرتا ہے، جسے عربی میں قاصد کہتے ہیں یہ، یا ایلچی کہتے ہیں، ان کی تو حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ تمہارے خلاف بھی کوئی بات پہنچا رہے ہیں تو بھی انہیں کچھ نہ کیا جائے. بھلے انٹرنیشنل یہ قانون ہے کہ سفیر جو ہوتا ہے، سفیر جو ایک ادھر کی بات ادھر پہنچاتا ہے دو ملکوں کے درمیان، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے اور اس کو کچھ ٹچ نہیں کیا جا سکتا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی ہے. اور یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم جبریل ہمارا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے اور پھر جبریل علیہ السلام تو ایک مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ فرمایا کہ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جو دشمنی کر لے کس سے؟ جبریل سے. وہ جبریل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ قرآن جو تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی، یعنی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کی تصدیق کرتی کہ ہاں وہ آسمان سے اور اللہ کی جانب سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس بات کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب یعنی قرآن مجید. ایسے جبریل سے جو دشمنی رکھتا ہے، ایسے جبریل کو جو اپنا دشمن مانتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. کہ جو اللہ کا دشمن ہو، جو فرشتوں کا دشمن ہو، جو رسولوں کا دشمن ہو، یعنی جو اللہ سے دشمنی رکھتا ہو، فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہو اور رسولوں سے دشمنی رکھتا ہو، اس کے بعد نام لے کر اللہ نے کہا اور جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہو. دیکھیے یہ جبریل علیہ السلام کی شان ہے.
یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہو، جو میکائیل سے دشمنی رکھتا ہو، تو یہ اللہ کے دشمن ہے۔ کس کے دشمن ہے؟ اللہ کے دشمن۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ، تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے۔ کس کا دشمن ہے؟ للکافرین، کافروں کا۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پھر ایسے لوگ کافر مانے جائیں گے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ جو کسی ایک رسول کا بھی انکار کرتا ہو، کسی ایک رسول کو بھی رسول ماننے کے لیے تیار نہ ہو، وہ کافر ہے، چاہے وہ تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، صرف ایک رسول کا انکار کر دیا۔ ایسے چاہے تمام فرشتوں کو اچھا مانتا ہو، تمام فرشتوں کو مانتا ہو، لیکن ایک فرشتے کا اگر انکار کر دیا تو ایمان کے حصوں میں سے ہے کہ فرشتوں پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ ایک فرشتے کا بھی انکار کر دیا تو بھی وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت کا ذکر کیا، ان کے مقام کا ذکر کیا ہے۔ تو آج کے آیات میں ہمیں کیا سیکھنے کے لیے ملا؟ پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملی کہ یہودیوں کے بہت سارے بالکل بکواس اور فضول دعوے ہوتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ ان کے دعوے یہ سچے نہیں ہیں۔ جیسے ان کا یہ دعویٰ کہ وہ جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ نے کہا اگر ایسا ہے تو موت کی تمنا کرو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن پھر وہ گھبرا گئے، انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ زندگی سے یہودیوں کو بڑا پیار ہوتا ہے، سب کو پیار ہوتا ہے، لیکن یہودیوں کے بارے میں خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ سب سے زیادہ حریص اور لالچی ہوتے ہیں زندہ رہنے کے۔ ایسے ایک بات یہ پتہ چلی کہ عذاب یہ دیر سے ہی صحیح لیکن آدمی پر آئے گا تو آئے گا، اس سے آدمی بھاگ نہیں سکتا ہے، یعنی اللہ کی پکڑ سے آدمی بچ نہیں سکتا ہے، چاہے تاخیر سے ہی اللہ کی پکڑ کیوں نہ آئے۔ تو ڈرتے رہنا چاہیے، آدمی کو گناہوں پر ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایسی ایک خاص بات یہ سیکھنے کے لیے ملی کہ ہمیں اللہ کے بارے میں قرآن کی آیت میں جو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تو اس سے ہمارے دل میں ایک رقت پیدا ہونی چاہیے، ایک نرمی پیدا ہونی چاہیے، اور ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ سب باتیں کس لیے بتائی، تاکہ ہم مومن کسی گناہ کی طرف بڑھیں تو ڈریں، ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ایسی ایک چیز اور جو سیکھنے کے لیے ملی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے معزز، اپنے پیارے بندوں کا ڈیفنس کرتا ہے، ڈیفنس کرتا اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے جبریل کو وہ دشمن کہتے تھے، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کہا؟ جبریل نے کچھ نہیں کہا۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈیفنس کیا کہ جبریل کو دشمن بناؤ گے تو میں تمہارا دشمن ہوں۔ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کر لی تو میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے ولی کا مقام ہوتا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، ان کا یہ مقام کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ظالم کو بتائی جائے کہ اگر تم اللہ کے ولی سے دشمنی کرو گے تو یہ گویا اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ ایسے ہی ایک چیز اور جو سیکھنے کے لیے ملی وہ یہ کہ خاص لوگوں کا مقام الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس نے اللہ سے دشمنی کی، فرشتوں سے دشمنی کی، رسولوں سے دشمنی کی اور جبریل سے، حالانکہ جب فرشتے کہہ دیا تھا تو فرشتے میں جبریل بھی آگے تھے، لیکن نہیں، خاص مقام اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اپنے خاص بندوں کو خاص مقام دیتا ہے۔ فرشتوں میں تمام فرشتے تھے، لیکن اللہ نے جبریل کا اور میکائیل کا الگ سے نام ذکر کیا، جس سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، ان کے مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔ اور ایک بات اور جو سیکھنے کے لیے ملی وہ یہ کہ کسی ایک فرشتے کا، کسی ایک کتاب کا، کسی ایک رسول کا بھی اگر انکار کیا جاتا ہے تو سارے رسولوں کو گرچہ آدمی مانتا ہو، چاہے ساری کتابوں کو مانتا ہو، پھر بھی ایسا شخص یہ کافر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو یہودیوں کی بری خصلتوں، بری صفتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی پرہیزگار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والا بنائے، ہم سب کو ایمان والا اور تقوی والا بنائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہاں اگر کسی کا سوال ہے تو سوال لے سکتے ہیں. میرا ایک سوال ہے جی کہ جیسے یہودی جنت میں جائیں گے تو کیا کوئی بھی یہودی جنت میں نہیں جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے صحیح طور پہ جو تھے وہ جنت میں جائیں گے. ایسے ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح طور پہ ماننے والے جو تھے وہ بھی جنت میں جائیں گے. یا کسی بھی دھرم پر، مطلب کسی بھی نبی کے جو فالوورس ہوتے ہیں صحیح طور پہ جب تک تھے تو وہ سب جنت میں جائیں گے. جیسا کہ پیچھے آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے صابی ہوں، کسی بھی دھرم کے ماننے والے لوگ رہے ہوں، اگر صحیح معنوں میں انہوں نے اللہ پر، آخرت پر اور اس وقت کے نبی پر ایمان لایا اور اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، عمل صالح کیا، تو آخرت میں ان کے لیے اجر ہے. میں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو نصارہ ہے، یہودی ہے، جو اس پہ چل رہے ہیں، کیا وہ نہیں جائیں گے ابھی جنت میں؟ وہ نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب صحیح طور پہ موسیٰ کو ماننا کیا ہوا کہ موسیٰ نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان پر ایمان لے آنا. تو ان پر اگر ایمان نہیں لائے تو گویا انہوں نے موسیٰ ہی کو فالو نہیں کیا یا عیسیٰ علیہ السلام کو ہی فالو نہیں کیا، کیونکہ وہ بتا کر گئے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن پر ایمان لانا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نام لے کر بتایا تھا اسمہ احمد، کہ اس نبی کا نام احمد کو ماننا ہے. تو اگر آج کرسچن یا عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی فالوور کہاں ہوئے؟ ان کو بھی ماننے والے کہاں ہو گئے؟ وہ نہیں مان رہے نا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا ہوگا. میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو لوگ موسیٰ کو، عیسیٰ کو صحیح طور پہ ماننے والے تھے وہ لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. جی جی جزاک اللہ خیر. شیخ عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں، اگر وہ بتا سکے تو. جی، کیونکہ ہم نے خاص ٹائم 10 منٹ کا سمے اس کے لیے لیا ہوا ہے اس بار. جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹھیک ٹھیک